آج پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے ہمارے پارلیمنٹیرین کے الیکشن کمیشن کے ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف اور اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے ڈی نوٹیفیکیشن آف دا لیڈر آف دا اپوزیشن عمر صاحب اور شبلی صاحب کے نوٹیفیکیشن کے خلاف ہماری پٹیشنز آج سنوائی کے لیے مختص تھی۔ آج ہیئرنگ 10:30 بجے تقریباً شروع ہوئی، ابھی 7 بجنے کو آئے، ابھی کورٹ نے ہیئرنگ کنکلوڈ کر لی اور ججمنٹ ریزرو کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف ہماری اس عدالت سے یہ استدعا تھی کہ نہ ہی کوئی ریفرنس ہمارے خلاف اسپیکر کی طرف سے آیا تھا، نہ آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہوئے تھے، نہ ہی ہمارے آفینسز ایسے تھے جس کے بنا پہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی تھی۔ لہٰذا جو آرڈر پاس ہوئے ہیں ایڈمنسٹریٹولی الیکشن کمیشن نے اوور نائٹ ہمیں ڈسکوالیفائی بھی کر دیا تھا اور ہماری ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کے لیے کر دیا تھا انڈر آرٹیکل 63(1)(h۔ آج ہم نے اپنی معروضات عدالت عالیہ کے سامنے سبمٹ کی ہے۔ ہمیں اس عدالت سے امید ضرور ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ انصاف ملنا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ آلریڈی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں جن کیسز کے بنا پہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے۔ ہمیں ہمیشہ افسوس رہا ہے، ہم نے کنڈم کیا کیٹیگوریکل ورڈز میں 9 مئی کو، خان صاحب نے کنڈم کیا ہے، لیکن اس بات پہ بھی افسوس ہوا ہے کہ خان صاحب نے اس کے بارے میں کئی ساری پٹیشنیں فائل کی، کئی مرتبہ اس کے بارے میں التجا کی، درخواست کی، انہوں نے مطالبات کیے کہ اس کی فیئر انویسٹیگیشن ہو، ہمیں بھی سنا جائے۔ لیکن جن کیسز میں کنوکشنیں ہوئی ہماری لیڈران صاحبان کی اور جس کے بعد ڈسکوالیفیکیشنیں ہوئی ہیں، یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ 3 سال بڑی مشکل سے یہ وقت جمہوریت کا گزرا ہے اور بڑی مشکل سے یہ وقت جمہوریت کے لیے گزر رہا ہے۔ ایسے حالات سے جو ملک دوچار ہو تو جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، لوگوں کی معیشت پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کوئی ایسا پریویل کرے۔ میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ عدالت ایکشن لے، ان چیزوں کو ختم کرے، اپنا پاور استعمال کرے تاکہ ملک میں سینٹی پریویل ہو، ملک میں بہتری کی طرف ہم جا سکے اور کوئی بہتر حالت ہو۔ سر یہ بتائیں کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، بڑی مشکل ہے۔ دوسرا یہ کہ دوبارہ امریکہ کو اڈے دینے کی باتیں کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے؟ دیکھیں، خان صاحب سے آپ کی بات ٹھیک ہے، ملنے نہیں دیا جا رہا، ملاقاتیں ہونی چاہیے، اس میں عدالت کے حکم بھی ہے، اور آپ ملاقاتیں نہیں کرائیں گے تو دوریاں جو پہلے سے زیادہ ہے مزید بڑھے گی۔ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ملاقات ہر صورت ہونے چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے میں جو پٹیشنیں پینڈنگ ہے اس پہ فیصلے ہو اور وہ کیسز لگ جائے اور خان صاحب کو ہماری ایکسس ہو، لیڈرشپ کی ملاقات ہو، وکیلوں کی ملاقات ہو، فیملی کی ملاقات ہو، اور خان صاحب کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی اوپن ہو، ان میں ایکسس ہو تاکہ ساری دنیا دیکھے کس قسم کے ٹرائل چل رہے ہیں۔ جہاں تک وہ اڈوں کی بات ہے تو علم میں نہیں ہے، میں نے کبھی ابھی تک سنا نہیں ہے کہ کیا اڈوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ نے عدالت میں آرگومنٹس کیے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے طریقہ انصاف کو نشانہ بنایا، الیکشن کمیشن میعاد ختم ہو گئی ہے، 26ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران صاحبان کا میعاد 25 جنوری 2025 کو ختم ہو گیا تھا، لیکن 26ویں ترمیم کی وجہ سے وہ کنٹینیو کرتا ہے۔ ہم ابھی بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ جلد سے جلد وہ پروسیس کمپلیٹ ہو۔ وہ پروسیس ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا، لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے، ہم نے جو معروضات عدالت کے سامنے رکھے وہ سارے قانونی تھے کہ عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے، جو الیکشن کمیشن کے ممبران صاحبان نے پاس نہیں کیا ہے بلکہ ایڈمنسٹریٹولی ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے، کیا وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اور عبداللطیف چترالی صاحب کے کیس میں جو ایک ریفرنس آیا تھا اور اس میں ہیئرنگ ہوئی تھی، لیکن وہ ہیئرنگ نہیں تھی، اس میں بھی الیکشن کمیشن نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ ہم اس کیس کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کنوکٹ ہو جائے تو وہ ڈسکوالیفائی ہے۔ اور ہمارا کہنا یہی ہے کہ آئین کے مطابق، آئین کے روح اور الفاظ کے مطابق کوئی بندہ اگر M.N.A ہے وہ کنوکٹ ہو بھی جاتا ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی آٹومیٹک، انلیس اینڈ انٹل آئین کے کسی شخص سے وہ متصادم ہو تو پھر وہ کنوکشن کرتا ہے ہوتا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ دو کوشچن ہے میرے کہ آپ سمجھو کہ
بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو موجودہ اسمبلی کے بارے میں موقف ہے، اور دوسرے آپ لوگ اس پر الیکشن عدالت سے انصاف مانگے کہ ہمیں دوبارہ بحال کیا جائے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ لوگ استعفوں کی کچھ سوچ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم استعفوں کے، اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ احتجاج کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے اور وہ احتجاج کرتے ہیں. ٹیم کے چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف نہ آپ اعلان کرتے ہیں نہ صوبائی صدر اعلان کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ ان کا کام حکومت کرنا ہے وہ احتجاج اعلان کرتے ہیں. وہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں ہم نے استعفے دیے اور ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دیے، اور ہم نے اس لیے دیے تھے کہ ایک پولیٹیکل فیصلہ، اور ہم نے احتجاجاً وہاں سے استعفیٰ دیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ پارلیمنٹیرین کی پروٹیکشن ہو اور ہمارے فیملیز کی بھی پروٹیکشن ہو اور ہماری بات کو سنا جائے، اور ایز پارلیمنٹیرین ہمیں بھی اسی طریقے سے دیکھا جائے جس طریقے سے حکومت اپنے نمائندگان کی بات سنتی ہے اور ان کو میوٹ نہیں کیا جاتا، لیکن ہمیں میوٹ کیا جاتا تھا، اسپیس نہیں ملتا، تو ہم نے احتجاجاً وہاں سے استعفے دیے ہیں. فی الحال ہمارا خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، پارٹی کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قومی اسمبلی سے استعفے دیں گے. اور جہاں تک اعلان کا تعلق ہے تو دیکھیے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 27 تاریخ کو جلسہ ہوگا پشاور میں، اور بہت بڑا جلسہ ہوگا. میں سارے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جوک تر جوک آ جائے، اپنے جلسے کو کامیاب کرائیں، بڑا جلسہ کریں، اپنی آواز اٹھائے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے اپنا آواز اٹھائے، خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھائے. یہ میں اعلان بھی نہیں کرتا، نہ دوسرا صدر کرتا ہے، بلکہ یہ خان صاحب کی ہدایات تھی کہ اس کی سارے ارینجمنٹ جو ہے وہ علی امین خان صاحب نے کرنی، تو اس لیے انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا تھا. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کے اندرونی میٹنگ ہے اور اجلاس ہے اس میں یہ چیمگویا اور یہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ بعض آپ کے ایم پی اے جو ہے وہ ایفیڈیوٹ کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ جو ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے وہ سارے لوگ جو اختلاف پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ ایک طرف پارٹی کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری بات ہے کہ اداروں اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اختلافات بھی پیدا کر رہے ہیں، اور وہ اس میں ڈسٹرسٹ جو آلریڈی بہت ہے، وہ مسٹرسٹ کی وجہ سے جس طرح مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہے وہ زیادہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے خان صاحب کے ساتھ تھے، بڑے سخت وقت سے گزرے ہیں اور سارے ڈٹے رہے ہیں. بڑے کروڑوں کی آپرے لوگوں نے ٹکرائی ہے، پنجاب نے بڑی قربانی دی ہے، سندھ نے بڑی قربانی دی ہے، کے پی کے سارے لوگ بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. صاحب یہ بتائیے گا لاسٹ کوشچن جی. ضلع میں جو ہے کافی افسوسناک صورتحال ہے، وزیر میں جو واقعہ پیش آیا ہے 23 لوگ مرے ہیں، تو اس میں صوبائی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ جیٹ ایئر اسٹرائک میں، ڈرون اٹیکس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. جنید اکبر صاحب نے بھی یہی کہا ہے، تو عوام میں جو ہے صوبائی حکومت جو کی اس وزارت سے کافی پیچھینی ہے اور غصہ ہے کہ صوبائی حکومت آخر کس مرض کی دوا ہے؟ نہیں دیکھو، صوبائی حکومت اپنی پولیس کی استعداد بھی بڑھا رہی ہے، اور وہ جہاں تک دہشت گردی ہے تو دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے، اس کو ہر صورت تو ختم ہونا چاہیے، اور دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، وہ صحیح معنوں میں دہشت گردی ختم ہو. لیکن جہاں تک تیرا کا اسپیسیفک تعلق ہے اس پہ پارٹی نے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی ہے. شیخ وقاص صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہم نے بڑا افسوس کے ساتھ اظہار کیا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر کہ ایسا ہو تو کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کسی صورت، اور بے گناہوں کی جو ہے کسی صورت ان کی موت نہ ہو. ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے اس قسم کی آپریشن کی مخالفت کی ہے جس میں لوگ ایک جگہ سے دوسرے در بدر ہو جائے، آئی ڈی پیز بن جائے. تھینک یو جی، تھینک یو.